السلام علیکم فرینڈس، پچھلی دو ویڈیو میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پاور پلانٹ کو انرجائز کیسے کر رہے ہیں. تو ہم پہنچے تھے اس RMU4 کا یہ ایک ریڈیل سرکٹ ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا رنگ سرکٹ اور ریڈیل کیا ہوتا ہے. تو اس کے جو اب ہم وہیں سے میں اسٹارٹ کروں گا. اس کے LBS کو میں کلوز کروں گا. یہ بھی 4 وے ہی ہے. ابھی یہ دوسرے ٹائپ کا 4 وے ہے، یعنی ایک ہی پینل کے اندر اس کا. ابھی یہ دیکھیں سائڈ میں دو LBS ہیں اور بیچ میں دو اور سینٹر میں دو سرکٹ بریکر ہیں. یہ جو LBS میں نے کلوز کیا آن کیا تو اس کی بس بار جو ہے وہ انرجائز ہو چکی ہے. ابھی اس میں دیکھیں دو سرکٹ بریکر ہے اور ایک LBS پڑا ہے. تو ایک سرکٹ بریکر ایک LBS پیئر میں ہے، تو ان دونوں کو آن کرنے کی یا کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس وہی جس کے ساتھ ٹرانسفارمر کنیکٹ ہے اسی سرکٹ بریکر کو میں آن کروں گا، کلوز کروں گا. سولوشن سے اٹھا کے اس کو میں نے کلوز کیا. تو یہ ہمارا جو RM4 ہے وہ بھی سب اسٹیشن 4 ہے بھی انرجائز ہو چکا ہے. ہماری ایک لوپ کمپلیٹ ہو چکی ہے. یہ یہاں سے دیکھیں میں نے شروع کیا A03 سے. فارورڈ ہے یہ فارورڈ ہے لوپ کا. فارورڈ جو فارورڈ والی کیبل ہے وہ جا رہی ہے RMU5 پہ. RMU5 سے سبسٹیشن 5 کو انرجائز کیا. اس کے بعد RMU5 سے بڑھتی ہوئی کیبل RMU4 پہ گئی. RMU4 4 پہ ہے. ایک LBS کو میں کنیکٹ کیا 5 سے آ رہی ہے جو اس کو بس بار کے ساتھ کنیکٹ کیا LBS کا. بس بار انرجائز ہوئی. اس کے بعد میں نے اس کے ایک جو سرکٹ بریکر ہے اس سے سبسٹیشن 4 کو انرجائز کیا. لیکن جو LBS دوسرا نمبر کا جو LBS ہے اس کو میں نے کلوز یا آن نہیں کیا. کیوں؟ یہ کیبل جو ہے وہ سوئچ گیئر میں جا رہی ہے اور یہ بیک ورڈ کیبل ہے. یہ سٹینڈ بائی ہوگی. اگر جو ہماری دوسری کیبل میں فالٹ آگا تو ہم اس کیبل کو یوز کریں گے. یہ ہماری بیک ورڈ کیبل ہوگی. اور اسی 4 وے کے جو دوسرا سرکٹ بریکر ہے آخر میں اس سے کیبل جا رہی ہے RMU4A کو. یہ ریڈیل سرکٹ ہے اور اس کو میں نے یہ بھی 4 وے ہے لیکن اس میں ایک سرکٹ بریکر اور ایک جو LBS ہے وہ اسپیئر ہے. ان دونوں کو میں نے کنیکٹ نہیں کیا یا کلوز نہیں کیا. وہی سرکٹ بریکر اور LBS آن کیا جس سے یہ سبسٹیشن 4A انرجائز ہو سکتا تھا. تو ابھی آگے بڑھتے ہیں. جس طرح اس لوپ میں ایک کیبل فارورڈ بھی جا رہی ہے وہ پینل A03 سے جا رہی ہے اور واپس بیک ورڈ میں A09 میں آ رہی ہے. تو یہ ہمارا ایک سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا. اب میں انرجائز کرتا ہوں جی دوسری لوپ کو. 3 لوپس ہمارے پاس. ایک لوپ کے اندر 2 کیبلیں ہوں گی، ایک فارورڈ جا رہی ہے اور ایک بیک ورڈ آ رہی ہے. تو اب میں دوسری لوپ کی طرف بڑھتا ہوں. دوسری لوپ یہ فارورڈ ہے، یہ جا رہی ہے A10 سے. یہ کہاں جا رہی ہے پہلے چیک کرتا ہوں جی. یہ جا رہی ہے RMU6 پہ یعنی سبسٹیشن 6 پہ. میں نے ٹائم بچانے کے لیے ان کے سارے جو بریکرز ہیں وہ کلوز کر دیے ہیں. یعنی ایک باری میں جب اس کو آؤٹ گوئنگ فیڈر کے بریکر کو آن کروں گا تو یہ ہمارے تمام جو دوسری لوپ کے جو جتنے بھی سب اسٹیشن ہیں وہ آن ہو جائیں گے ایک ہی بار میں. اب میں A10 کو انرجائز کرتا ہوں. یہ کلوز کیا بریکر میں نے تو یہ کیبل جو ہے وہ انرجائز ہو جائے گی. دیکھیں A10 میں نے جو کلوز کیا تو ہمارے جو وولٹیج ہیں وہ یہ فارورڈ کیبل ہے. یہ فارورڈ سے ہوتے ہوئے
ये आ गए RMU6 पे। RMU6 में सबस्टेशन 6 को भी एनर्जाइज किया उससे। उसके बाद आगे बढ़ के RMU7 पे आए। RMU7 से इसने सबस्टेशन 7 को एनर्जाइज किया, और RMU7 से आगे बढ़ के ये यहाँ आ गई RMU8 पे। RMU8 इसका जो इस लूप का फॉरवर्ड की तरफ से आखिरी RMU है। तो यहाँ देखें, मैंने एक तरफ से LBS को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, उसके ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया हुआ है ऑन पोजीशन पे, क्लोज पोजीशन पे, लेकिन जो दूसरी तरफ का LBS है वो ओपन पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे। क्यों? ये केबल बैकवर्ड है, ये स्टैंड बाय होनी चाहिए। ये देखें, A18 से बैकवर्ड जा रही है। ये लूप का यानी दूसरा सिरा है, तो इसको हम स्टैंड बाय पे रखेंगे। तो हमारा जो अभी दो लूप्स जो हैं वो एनर्जाइज हो चुकी हैं। हमारी एक लूप बाकी है, जो तीसरी लूप है, वो मैं देखता हूँ कि A17 है। हमारा पैनल A17 है, इससे फॉरवर्ड जा रही है। ये इसको मैंने फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड मार्क करके रखा हुआ। ये मैंने यानी कि एक पेपर पे लिख के रखा हुआ था कौन सी केबल का मैं फॉरवर्ड करूँगा, कौन सी का बैकवर्ड का करूँगा, तो ये एनर्जाइज करने के टाइम में आसानी रहेगी और जल्दी से हो जाएगा। अब A17 मैंने फॉरवर्ड करके रखा हुआ है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो क्लोज किया तो जो A17 से जो RMU1 कनेक्टेड था, RMU1 एनर्जाइज हुआ। उसके साथ ही सबस्टेशन 1 भी एनर्जाइज हुआ। फिर RMU1 से वोल्टेज आगे बढ़े, ये यहाँ से आते हुए RMU2 में आए। RMU2 से जो इसने सबस्टेशन 2 को भी एनर्जाइज किया। फिर RMU2 से आगे बढ़ते बढ़ते ये आ गए RMU3 पे। RMU3 पे आए तो इसका एक तरफ का LBS मैंने क्लोज करके रखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने सर्किट ब्रेकर को क्लोज किया, तो ट्रांसफार्मर जो है RMU3 सबस्टेशन 3 वो भी एनर्जाइज हुआ। लेकिन दूसरी तरफ का LBS मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी केबल जो है वो बैकवर्ड है, यानी ये लूप का दूसरा सिरा है, हमने इसको स्टैंड बाई पर रखना है। ये बैकवर्ड है, A04 से आ रही है। तो हमारा जो ये पूरा फैक्ट्री एरिया है वो अब एनर्जाइज हो चुका है। अब हमारा जब पूरा जब एरिया एनर्जाइज हो गया, तो हम सिंक पैनल में आएंगे। सिंक पैनल में आके किसी भी एक टेलीविज़न 8 के ऊपर जो है हम किलोवाट्स देखेंगे, यानी हमारे जो पूरे प्रोजेक्ट के कितने किलोवाट्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे किलोवाट्स आ रहे हैं जी 1000। एक बार फिर अजान का वक्त हो रहा है, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। जी वेलकम फ्रेंड्स। हम देख रहे थे कि अब जो हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पूरी जो फैक्ट्री है और पावर प्लांट जो है वो एनर्जाइज हो चुका है। तो अब हमने जो है वो एक्स्ट्रा जो जनरेटर हैं वो देखने हैं। अगर जनरेटर जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं, हमारी डिमांड पावर से ज़्यादा चल रहे हैं, तो हमने जो एक्स्ट्रा जनरेटर है वो ऑफ़ करने हैं। तो इसको देखने के लिए हमें सिंक पैनल रूम में आएंगे और किसी एक टेलीविज़न पे हम देखेंगे कितने वाट्स हैं। मसलन हमारा जो फैक्ट्री से जो हमारा लोड आ रहा है वो 1000 किलोवाट यानी 1 मेगावाट आ रहा है। 1 मेगावाट आ रहा है, तो हमारी जो पावर जनरेशन है वो 2.9 मेगावाट है। यानी हमारा जो एक और दो जनरेटर जो है वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो हमने कोई से भी दो जनरेटर ऑफ़ करना है। मैं कर देता हूँ जनाब, इसको सबसे पहले जो है वो यहाँ से ऑफ़ करूँगा इस ब्रेकर को। ये ब्रेकर ऑफ किए करूँगा तो हमारा जो ये जनरेटर ऑफ हो जाएगा। ये ब्रेकर ऑफ हो गया, जनरेटर ऑफ हो गया। ब्रेकर को मैं ओपन कर दूंगा, यानी ऑफ कर दूंगा।
اب اب جو ہمارا جو لوڈ ہے 1 میگا واٹ، وہ 3 جنریٹر پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. یعنی پہلے 4 جنریٹر پہ چل رہا تھا، میں نے ایک جنریٹر بند کیا تو وہ تین جنریٹر پہ ڈیوائڈ ہو گئے. تو پھر بھی ہمارے جو ڈیمانڈ ہے وہ جو پاور جنریٹ ہو رہی ہے اس سے بہت کم ہے. تو میں جو ہے ایک اور جنریٹر کو آف کر لوں گا. جنریٹر نمبر 12 کو بند کر دیتا ہوں. یہ جنریٹر نمبر 12 بند کیا. سوری، اور اس کا بریکر اوپن کر دیا، یعنی آف کر دیا. تو ہمارے پاس اب رننگ میں 2 جنریٹر، جو پورا لوڈ ہے وہ ان 2 جنریٹرز میں آ رہا ہے. یعنی 1 میگا واٹ دونوں جنریٹروں پہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. 500 کلو واٹ ایک جنریٹر پہ، 500 کلو واٹ دوسرے جنریٹر پہ ہوں گے. تو یہ ہمارا پاور اسٹیشن جو ہے وہ چلتا رہے گا. اب میں ایک بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں گا. ہمارا یہ جو سنک پینل ہے یہ آٹو سسٹم پہ ہوگا. یہ آٹو سسٹم پہ ہے. تو ہماری جو جنریٹر نمبر 1 ہے اس کو ہم نے پرائورٹی نمبر 1 کیا ہوا ہے. یعنی یہ پرائورٹی نمبر 1 ہے. تو جب ہم بہت سارے جنریٹر چلاتے ہیں، یعنی جو ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ جنریٹر چلانے پڑے تو سب کی پرائورٹی 1 کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ جنریٹر آٹومیٹک آف ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے پاور اسٹیشن کو آن کرنا تھا تو ہماری جو پاور جو ڈیمانڈ تھی، جو آگے سے جو لوڈ تھا وہ بالکل زیرو تھا. تو اس صورت میں وہ جنریٹر خود بخود بند ہوتی جائے گی. تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے، انٹل ڈویژن 8 کو آٹو پہ رکھ کے جو اس کی پینل کی جو پرائیورٹی ہے وہ سب کی 1 کریں گے تو چاروں جنریٹر چلتے رہیں گے، ادروائز وہ خود بخود ہی بند ہوتے جائیں گے. تو اب ہم نے جنریٹر 1 کی پرائیورٹی 1 ہے، اور یہ بھی چل رہا ہے جنریٹر نمبر 8، اس کی پرائیورٹی بھی ہم نے 1 کر کے رکھی ہوئی تھی. تو اب ہمارا جو لوڈ ہے وہ 1000 ہے یا 970 ہے، 980 ہے، چل رہا ہے، ایسے چل رہا ہے، 950 چل رہا ہے. اب ہم نے ایک اور جنریٹر کو کوئی بھی اس میں سے پرائورٹی نمبر 3 کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جنریٹر نمبر 5 کی پرائورٹی ہم نے 3 کر کے رکھی ہوئی ہے. جو ہی ہمارا لوڈ جو ہے وہ 1010 یا 1020 کلو واٹ یا 1050 کلو واٹ ہوگا، 1.05 میگا واٹ ہوگا. تو یہ جو ہمارا جو کوئی بھی باقی 10 جنریٹر میں سے جو بھی جنریٹر پرائورٹی نمبر 3 پہ ہوگا وہ آٹومیٹک رن ہو کے آٹومیٹک جو ہے یہ ریلے اس کو سنک کر کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دے گی. یعنی اس میں آپریٹر کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپریٹر غلطی سے نہیں دیکھ رہا اس لوڈ کو، اور لوڈ بڑھ رہا ہے تو اس نے آپ نے سسٹم کو سنک پینل کو جو ہے آٹومیٹک پہ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ریلے ہے یہ خود دیکھتی جائے گی، جون جو لوڈ بڑھتا جائے گا خود بخود جنریٹر کو بند کرتی جنریٹر کو سٹارٹ کرتی جائے گی. یعنی ہمارا 800 لوڈ تھا تو 2 جنریٹر چل رہے تھے، ہم نے جو ہے 5 نمبر کو پرائورٹی نمبر 3 کیا، جنریٹر نمبر 9 کو پرائورٹی نمبر 4 کیا، 5 کو 2 کیا، جنریٹر نمبر 9 کو 3 کیا، ایسے 4 5 جو بھی پرائورٹی ہم ہوتی جائے گی وہ جنریٹر چلتا جائے گا. مثلا جنریٹر 5 پرائورٹی نمبر 2 پہ تھا، جو ہی لوڈ ہمارا 1050 یا 1050 کلو واٹ ہوا تو پرائورٹی نمبر 3 ہماری جنریٹر نمبر 5 جو تھا وہ پرائورٹی نمبر 3 پہ تھا تو یہ جنریٹر سٹارٹ ہو گیا. جو ہی ہمارا لوڈ 1500 سے زیادہ ہو گیا تو جو دیکھے کہ ریلے ہماری جو کون سا جنریٹر پرائورٹی نمبر 3 پہ ہے، مثال کے طور پہ جنریٹر 9 جو ہے وہ پرائورٹی نمبر 3 پہ ہے تو اس کو سٹارٹ کر دیا گی. اسی طرح واپس جب لوڈ واپس آنا شروع ہوگا، لوڈ واپس 1500 سے نیچے ہوگا یا 1050 پہ آئے گا تو اس میں پرائورٹی نمبر 4 کون سی ہے، جنریٹر 9، تو وہ جو سب سے اوپر والی پرائورٹی ہوگی اس کو بند کرے گا. یہ آٹومیٹک سسٹم یعنی سٹارٹ نیچے سے کرتا جائے گا، پرائورٹی نمبر 2 سے سٹارٹ کرے گا، 3 4
واپس آئے گا تو پہلے 4 کو بند کرے گا، پرائرٹی نمبر 4 پہ جو جنریٹر ہوگا اس کو بند کرے گا، پھر پرائرٹی نمبر 3 کو بند کرے گا، یہ آٹومیٹک ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا لوڈ ویریشن میں ہو تو یہ جنریٹر سٹارٹ ہوتے رہتے ہیں، بند ہوتے رہتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ جب لوڈ سٹیبل ہو تو اس ٹائم میں تو یہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب لوڈ سٹیبل نہ ہو، ویریشن ہو، لوڈ بڑھتا رہے کم ہوتا رہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ پرابلم کرتے ہیں۔ جنریٹر سٹارٹ ہوتا ہے، پھر 5 منٹ کے بعد پھر آف ہو جاتا ہے، پھر 5 منٹ کے بعد تھوڑا لوڈ اوپر جاتا ہے، پھر وہ جنریٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ صورتیں جو ہے وہ اگر لوڈ سٹیبل نہ ہو تو ایک آپریٹر کا جو ہے سنک پینل میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ آج ہم نے 3 ویڈیوز میں جو ہے ہم نے پاور پلانٹ کو نجائز کرنا سیکھا ہے۔ انشاءاللہ اب یہاں سے آگے ہم پریکٹیکل اور آن دا فیلڈ جا کر دیکھیں گے، آپریٹ کر کے دیکھیں گے پینلز کو، جنریٹرز کو کیسے سٹارٹ کر رہے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔